بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وإخوتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. اللهم صل على محمد وآل محمد. محبان حضر قدار وعزاداران مجموع کربلا، عشرہ مجالس کی آج چھٹی مجلس ہے اور 1442 محرم میں جہاں عزاداری کا رنگ بدل گیا ہے، لیکن جب فرش عزا پر آ جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز یاد نہیں رہتی سوائے غم حسین کا حصہ. فرش عذاب کے باہر آپ کا دماغ کہیں بھی جائے گا، کسی وبا کے بارے میں سوچیں گے، کسی بارے میں سوچیں گے، لیکن جب فرش عذاب پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ تمام چیزیں دور ہو جاتی ہیں. اور کیوں نہ ہو، ذکر کس کا ہے؟ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جس کا ذکر رسول کا ذکر ہے اور رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اور جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں پر کوئی وبا کا گزر نہیں ہو سکتا. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی مجالس میں ایک مجلس میں کہا تھا کہ یہ سائنس نے بھی بتایا ہے، ٹیسٹ کر کے بتایا کہ ایک ظرف سے پانی لے کر 2 جگہوں پر رکھا گیا، ایک جہاں عبادت ہوتی ہے اور ایک دوسرا جہاں پر حرام کام ہوتے ہیں. اور جب دیکھا گیا تو دونوں میں بڑا فرق تھا. حالانکہ جو عبادت میں جو پانی رکھا گیا وہ اور شفاف ہو گیا، اور جہاں دوسری جگہ رکھا گیا تھا وہ آلودہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا نے بھی پروف کر دیا تو یہاں فرش عزا وہ چیز ہے کہ جہاں پر ائمہ بھی تشریف لاتے ہیں، ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور شہزادی کونین شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ تو یقیناً یہاں پر صرف اور صرف ہمیں غم حسین کرنا ہے. آپ کے سامنے میں نے حدیث ثقلین کو پیش کیا چونکہ عنوان مجلس قرآن ثابت و قرآن ناطق. تو آئیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز کم از کم 50 آیات کی تلاوت کریں. یہ کیوں کہا ہے امام نے؟ کیونکہ جہاں
تلاوت قرآن ہوگی تو وہیں پر ہمیں ہدایت حاصل ہوگی اور معرفت حاصل ہوگی، معرفت الہی حاصل ہوگی۔ معرفت الہی سیدھے حاصل نہیں ہو سکتی، ائمہ کی معرفت جو ہوگی وہی معرفت الہی کہلاتی۔ اور اسی لیے رسول نے فرمایا کہ دیکھو میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن صامت، اور دوسرے اطرتی کہا، وہی میری اولاد جو اہل بیت، اور یہ دونوں کا ساتھ ماننا چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو یہ دونوں سے تمسک رکھو، اگر دونوں سے تمسک رکھو گے تو فائدے میں رہو گے، دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اور اگر کسی نے ایک چیز کو لے لیا، جیسا کہ جب رسول نے فرمایا یہ حدیث کو تو کہنے والے نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ جو قرآن کو لے لیے وہ در بدر بھٹکتے رہے، اور پھر آخر میں مشکل کے وقت مشکل کشا کو بھی پکارنا پڑا اور مشکل کشا ہی ساتھ دیے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک کہ اہل بیت کا سہارا نہیں ملے گا قرآن ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ روز کم سے کم 50 آیات کی تلاوت کرے، اور فرمایا کہ اگر کوئی 50 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ یعنی کہ امام بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی 50 آیت کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ غافلین میں شمار ہوگا۔ اور جب غفلت کی زندگی ہوگی، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ جو پریشان ہوتے ہیں اور پھر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، یہ وجہ یہی ہے کہ جہاں ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں اور اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دنیا والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں مدد کے لیے، جبکہ رسول نے ہمارے زندگی کیسے گزارنی چاہیے بتا دیا ہے کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت کا سہارا لو، تمہاری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا شمار ذاکرین میں ہو، اور اگر کوئی 200 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا شمار خالدین میں ہو، اور اگر کوئی 400 آیات کی روز تلاوت کرتا ہے تو اس کا شمار خاشعین میں ہو، اور اگر کوئی 500 آیات کی تلاوت کر لے تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا شمار سعادت مندوں میں ہو، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی 1000 آیت کی تلاوت کرے تو یعنی اللہ کی راہ میں وہ کثیر تعداد میں سونا خیرات کر رہا ہے، اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں سونے کی قیمت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اگر کثیر تعداد میں روز اگر آپ خیرات کر رہے ہیں راہ اللہ میں تو وہ طریقہ امام نے بتایا ہے کہ 1000 آیات کی تلاوت کر لو۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اب جہاں پر امام نے تلاوت قرآن کی بات بتائی وہیں پر رسول نے بھی بتا دیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی یہ ذکر علی کرو وہ عبادت ہے، ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، یہ رسول نے بتا دیا۔ تو جہاں قرآن صامت کی تلاوت ہے وہیں پر ذکر اہل بیت بھی ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا تو ہی کامیاب رہیں گے۔ اور پھر دیکھیے اب ذکر کیسے ہو، تو قرآن میں ہے
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اور ان کا ذکر کرو. جب ذکر کرو گے تو عبادت بھی ہوگی اور جو تمہیں حاصل ہونا ہے وہ حاصل بھی ہوگا، اور نام بتائے بھی. یوں تو دنیا میں ہم جو دیکھتے ہیں وہ 99 نام ہیں، لیکن اللہ کے کئی نام ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو ہے اسماء الحسنی وہ 99 ہے، اور ہر ایک کی الگ الگ صفت ہے. یا رحمانوں کی الگ ہے، یا رزاقوں کی الگ ہے، یا جباروں کی الگ ہے، یا ستاروں کی الگ ہے. اسی طرح سے ہر نام کی صفت ہے. جو چیز آپ کو چاہیے وہ نام ورد کرے. لیکن رسول اکرم نے فرمایا کہ یا علیو ایک ایسا نام ہے کہ اگر آپ وہ ورد کریں گے ہر نماز کے بعد 110 مرتبہ تو تمام چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں وہ ایک نام میں، جو نام ہے یا علیو. ایک صلوات بھیجیے محمد. یہ ہے. اور پھر یقیناً نام مولا کائنات یہ ہے، کیونکہ دیکھیے یا علیو اب جو کہا جا رہا ہے تو اللہ کا تو نام ہے، لیکن اللہ نے اپنا نام ہبا کر دیا ہے مولا کائنات. اب جو یا علیو کہیں گے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہو. اور اللہ نے علی کو اپنا نام دے دیا. اب اس نام کے کیا کہیں گے کہ عین کے 70 ہیں، لام کے 30 ہے، اور یہ کے 10 ہے، اور پھر تاریخ اسلام ہے اس میں، اور کن کے بھی 70 ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے کہ علی کی عین کن کی 10 ہے. اور پھر ایک شاعر نے بھی بڑا خوب کہا ہے، اور تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو لام کے 30 ہے، اور جس وقت اگر 70 میں سے 30 نکالیں گے تو 40 ہے، 40 ہوتے ہیں. 40 رسول کی بعثت ہے، اور مولا کائنات کا سن جب 10 برس کا تھا، اور جب 10 برس کا تھا تو مولا کائنات نے گواہی دے کے بتایا کہ دیکھو کوئی اور گواہی نہیں دے سکتا ہے، اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سوائے علی. مولا کائنات نے گواہی دی رسالت کی، اور اس کے بعد سب نے سن کے گواہی دی. لیکن مولا کائنات کی ذات وہ ہے کہ جو رسول کی گواہی دنیا میں نہیں بلکہ عالم میں عرش پر ہی جس وقت خلقت ہوئی تھی اسی وقت گواہی دینے والے کو علی کہتے ہیں. پتا چلا کہ شاعر نے بھی خوب کہا کہ نام علی بھی نام خدا کیا راہ دے جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، اور حرز طفلاں ہے. تو پتا چلا کہ شاعر نے پوری انسان کی زندگی کو مولا کائنات کے نام میں سمیٹ دیا. جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو 70 برس کا ہوتا ہے، اور ضعیفی میں سہارا ہونا ضروری ہے. آج کا دور وہ دور ہے جہاں انسان بڑا مصروف ہے، اور مصروفیت میں یقیناً کئی اولاد ایسے ہیں جو یہاں پر نہیں رہ سکتے، باہر ہوتے ہیں، تو ماں باپ اکیلے ہوتے ہیں. ایسے میں ایسے سہارے کی ضرورت ہے کہ جو نام لے لے تو مشکل کشائی ہو جائے. تو وہ کوئی اور نام نہیں ہے، یا علی مدد کہہ دیں، یقیناً مشکل کشائی بھی ہو جائے گی اور عبادت بھی ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجیے محمد. اور پھر لام کے 30 جوانی وہ ہوتی ہے انسان کی جہاں پر قدم لڑکھڑاتے ہیں، شیطان قدم قدم پر بھٹکاتا ہے، اور ایسے میں اگر
نام علی کو سہارا بنایا جائے۔ یقیناً اگر شیطان بھٹکاتا ہے، نماز کو جانے کے لیے بھٹکاتا ہے، یا علی مدد کہیے، شیطان بھاگ جائے گا۔ مجلس میں جانے کے لیے اگر شیطان بھٹکاتا ہے تو یا علی مدد کہیے، آپ پہنچ جائیں گے مجلس میں۔ ماتم کے لیے اگر بھٹکاتا ہے تو یا علی مدد کہہ دیجئے اور پھر ماتم کر لیں گے۔ یہی بات ہے کہ جوانی میں شیطان کو بھگانے کے لیے اور اپنی زندگی کو بنانے کے لیے یا علی مدد کہہ دیجئے، کامیابی مل جائے گی، مشکل کشائی ہو جائے گی، عبادت میں شمار ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے اور یہ جو ہے، یہ کہ 10 ہے، یہ جو سن ہوتا ہے کہ یقیناً ہماری مائیں جو سب سے، ماؤں کو درس کہاں سے ملا؟ انبیاء سے ہی ملا۔ جہاں حضرت آدم نے جو سب سے پہلے نام لیے، جو تعلیم دی گئی حضرت آدم کو، وہ کون سے نام تھے؟ وہ نام پنجتن کے ہی نام تھے۔ تو پتہ چلا کہ انہی ناموں کے سہارے زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ جب حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر آ گئے تو گریہ کرنے لگے، کئی زمانے تک گریہ کرنے لگے اور پھر دعا کرنے لگے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ایسے میں جبریل آئے، کہا اے آدم کیا ہو گیا تمہیں؟ دعا کرو لیکن ان ناموں کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ تو یہاں پر آدم کو بھی یہی درس دیا گیا کہ واسطے سے دعا کرو۔ تو اب یقیناً اولاد آدم اگر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے پاس راستہ ہے، ذریعہ رکھا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ 1,24,000 انبیاء کو نہیں بھیجتا، وہ خود ہدایت ڈائریکٹ کرتا۔ جب رسولوں کو بھیج کر بتا رہا ہے کہ میرے پاس راست نہ آنا، ذریعے کے ساتھ آنا، واسطے کے ساتھ آنا، اور میں نے ایسا واسطہ رکھا ہے کہ جہاں سے اگر تم ان کا واسطہ دے کے دعا کرو گے تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیے اور یہی بات ہے کہ یہ کہ جب 10 ہیں تو ہماری مائیں جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو یہی تو نام سکھاتے ہیں، اللہ ایک پنجتن 5۔ اور جیسے ہی اگر بچہ تھوڑا لڑکھڑاتا ہے کہتے ہیں کہ یا علی مدد کرو۔ تو یہی بات ہے کہ بچہ جب گرنے کو آتا ہے تو یا علی مدد کہہ کے سمجھ جاتا ہے۔ یہ نام وہ نام ہے، اور یقیناً یہی نام کے سہارے اگر انسان زندگی بسر کرے تو یقیناً کامیاب ہے۔ اور یہی بات ہے کہ قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں ہدایت، اور دونوں نے فرمایا، دونوں نے بتایا کہ دیکھو تقویٰ اختیار، جہاں پر قرآن صامت میں ہے تقوی کے لیے، وہیں پر قرآن ناطق نے بھی بتایا کہ تقویٰ اختیار۔ تقویٰ کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ دیکھو، اچھا تقوی کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، اصرار کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے اگر تقویٰ اختیار نہیں کریں گے تو قرآن صامت سے بھی دور رہیں گے، قرآن ناطق سے بھی دور رہیں گے۔ کیونکہ جب انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر عبادت کی طرف وہ شمار آتا ہی نہیں، کیونکہ نہ قرآن کی طرف آتا ہے نہ اہل بیت کی طرف۔ اور یہی بات ہے، اسی لیے چھٹے امام نے کہا کہ تقویٰ اختیار کرو، اور تقوی کو بتا دیا تقویٰ کیا ہے، کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اور جو اللہ کا نہیں ہے اس پر عمل نہ کرو، ترک کرو۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔
جو اللہ نے عبادات کے لیے کہا ہے وہ عبادات کرو، اور جو نہیں حرام کی بات ہوتی ہے وہاں سے بچو۔ سیدھی سیدھی ڈیفینیشن ہے تقوی کا۔ لیکن دیکھیے جہاں تقوی ہوتا ہے اس کے فائدے یہ ہیں کہ جہاں تقوی ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ائمہ کے قریب، ائمہ کے قریب ہوتے ہیں۔ جب ائمہ کے قریب ہوتے ہیں تو معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر کوئی سلمان بنتے ہیں، تو کوئی عمار بنتے ہیں، تو کوئی میثم بنتے ہیں، اور پھر یہ معرفت ہوتی ہے کہ جہاں پر اپنے جان کی فکر نہیں ہوتی ہے، مولا کائنات میثم سے کہتے ہیں کہ میثم تمہیں اس درخت پہ لٹکایا جائے گا اور تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ تو میثم معرفت، دیکھیے یہ تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور کہا کہ مولا میرا قصور کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہاری زبان میری محبت میں کاٹی جائے گی۔ جب میری محبت میں کاٹی جائے گی، کہا تو عمل یہ تھا کہ جو پودا تھا اسے جو ہے پانی دیا کرتے تھے، اور یہی دعا کرتے کہ جلد یہ درخت بن جائے تاکہ جو میرے مولا نے کہا ہے وہ جلد ہو جائے۔ اور یہی بات تھی، درخت پہ تو لٹکایا گیا۔ میثم نے کہا کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ میری زبان کاٹی جائے گی، لیکن ملعون ابن زیاد نے کہا کہ تمام تکلیفیں دو لیکن زبان نہ کاٹنا، تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ یہی بات ہے کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ جہاں تکلیفیں تو دی جا رہی ہے لیکن زبان پہ علی علی ہے، علی کا ذکر چلتا جا رہا ہے۔ ایسے میں اس ملعون نے کہا کہ زبان کاٹ دو۔ میثم مسکرائے، کہا میرے مولا نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیے تو تقویٰ جہاں ہوتا ہے یہ فضیلتیں حاصل ہے، اور معرفت ائمہ ہوتی ہے تو وہی معرفت پروردگار کہلاتی ہے۔ اور دیکھیے جہاں پر تقویٰ نہیں ہوتا، تقویٰ صرف یہی ہے کہ حلال کریں اور حرام سے بچیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور پھر اگر رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، اللہ نے فرمایا ہے مجھے کہ لوگوں کو ڈراؤ، کس بات سے ڈراؤ؟ کہ اگر وہ مسجد میں، میرے گھر یعنی کہ اللہ کے گھر مسجد میں اگر آتے ہیں اور اگر کسی کا حق باقی رکھے ہیں، اگر کسی کا حق غصب کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی یتیم ہے تو اس کا حق اگر کھا گئے ہیں، یا کسی کا حق غصب کیے ہیں، اور پھر بڑے ہی خضوع و خشوع سے اگر مسجد جاتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت کرتا ہوں۔ یعنی کہ اگر کوئی بندے کا غصب کھا جائے تو اللہ لعنت کرتا ہے۔ اب اگر کوئی اہل بیت کا حق کھا جائے، باغ کا باغ کھا جائے، تو پھر اس پر کیا ہوگا؟ لعنت ہی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے اور یہی بات ہے۔ اور پھر رسول نے فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو حرام خوری کرتے ہوں گے، لیکن وہ ایسے میں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو پھر لوگوں نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ نماز اور روزہ نہیں رکھتے اور پڑھتے ہوں گے؟ تو رسول نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہوں گے جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور پھر نصف شب تک عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا میں کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے
تو وہ حلال اور حرام کو نہیں دیکھتے اور جھپٹ پڑتے ہیں۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ ایسا عمل کوئی فائدے کا عمل نہیں ہے کہ جہاں پر آپ مصلی پہ آئیں تو عبادت کریں اور دنیا میں جائیں تو پھر شیطان کی اطاعت کریں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، ایسوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا یقیناً کہ دیکھیے رسول نے بھی ارشاد فرمایا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کہ اگر کوئی ایک حرام لقمہ اگر نہیں کھاتا ہے، اگر ایک حرام لقمہ نہیں کھاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر 2000 رکعت مستحب نمازیں پڑھتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک حرام لقمہ نہ کھائے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، یہ کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ یہ صرف اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ جہاں ان چیزوں سے بچو گے تو ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا، ورنہ اضافہ نہیں ہوگا، منہ زبانی باتیں ہوں گی۔ جہاں منہ زبانی باتیں ہوں گی وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ کئی ہزار لوگ ہیں اور آپ اپنے حق کے لیے ہو۔ تو امام مسکرائے اور کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم جاؤ اور وہ تنور میں بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ جیسے ہی کہا کہ مولا میں تو آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں۔ امام مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹھ جاؤ، پہلو میں بٹھا لیا۔ ایسے میں کچھ دیر نہ گزری کہ ہارون مکی آئے، اپنا کام انجام دے کر امام کو سلام کرتے ہوئے جائیں گے، یہ اس نیت سے آئے اور سلام عرض کیا۔ امام نے جواب دیا، کہا ہارون جاؤ اس روشن تنور میں بیٹھ جاؤ۔ کہنا تھا کہ کوئی سوال نہیں کیا، سیدھا گئے اور بیٹھ گئے۔ اب کچھ دیر نہ گزری کہ یہاں بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے، آرام سے بیٹھو۔ کہا کہ نہیں مولا وہ کیا ہو رہا ہوگا۔ تو کہا کہ جاؤ اور خود دیکھ لو۔ اب جو جا کے دیکھا تو ہارون بیٹھے ہوئے ہیں، روشن تنور ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جہاں محبت اہل بیت ہوتی ہے، جہاں معرفت اہل بیت ہوتی ہے تو یقین ہوتا ہے کہ جب امام بھیج رہے ہیں تو وہی بچانے والے بھی ہیں، کیونکہ اب جو ہے اگر منہ زبانی باتیں ہوگی تو پھر وہ ممکن نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ منہ زبانی دعوے تھے، معرفت نہیں تھی، تقویٰ نہیں تھا۔ یہی بات تھی کہ معرفت تو تھی، اس آگ کی معرفت تھی کہ آگ جلاتی ہے، یہ صفت جانتا تھا، لیکن امام کی معرفت نہیں تھی، کیونکہ قرآن اگر پڑھتا ہوتا، قرآن سے بھی اگر قریب ہوتا تو یہ دیکھ لیتا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ ایسے نہ ہو فی امام مبین، کہ اللہ نے ہر شے کا ایسا امام میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ تو جاننا تھا کہ جب امام بھیج رہے ہیں تو بچانے والے بھی وہی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو شیعہ کہا ہے اور کہا دعا کی کہ اللہ مجھے شیعوں میں شمار کر۔ تو ابراہیم کو آگ نہیں جلائی تو پھر اہل بیت کے چاہنے والوں کو کہاں سے جلائے گی؟ اور یہی بات ہے آج بھی آگ پر سے چاہنے والے علم لے کے گزر جاتے ہیں یا علی کہتے ہوئے، آگ نقصان نہیں پہنچاتی۔ ایک صلوات بھیجیے تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ
اور ایک بات امام نے فرمائی کہ اگر کوئی 1 درہم اگر کسی کا گر جائے اور اگر کوئی شخص اٹھا کر جس کا ہے اسے واپس کر دے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ نے کیسے ثواب رکھا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی 1 درہم واپس کر دے تو 70 مقبولہ حج کا ثواب ہوتا. یہاں پر امام نے بتایا کہ دیکھو اگر یہ عمل تم کرو گے تو پھر یقیناً تمہیں 70 مقبولہ حج کا ثواب ہوگا. اب جب کہ رسول نے فرما دیا، اللہ نے کہلوایا کہ خُذْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب اگر کہنے کے بعد اگر مودت نہ کی جائے تو پھر دنیا میں حج کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر مودت ہوتی ہے تو اور دل میں ہے، پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، تو اسے یقیناً کئی حجوں کا ثواب ملے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد. ہاں زادارو، آج جس شہزادے کا ذکر ہے اس شہزادے کا نام بھی علی ہے. یہ کوئی آپ ہم نہیں ہے جو ہم بچوں کا نام محبت میں رکھ دیتے ہیں. کسی کا نام چاند رکھ دیتے ہیں، کسی کا نام یوسف رکھ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں آگے چل کے وہ نہیں نکلتا. لیکن یہ نام امام حسین نے رکھا ہے، نام علی رکھا ہے، تو یقیناً وہ صفات شہزادے میں موجود تھی جو مولا کائنات کی ذات میں تھی. ہاں نام علی رکھا ہے. دیکھیے شہزادے کی فضیلتوں کا کیا کہنا ہے، کیونکہ مصائب پہ جیسے ہی آ جائے تو پھر فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. کربلا میں یوں تو بہت بڑے بڑے بہادر تھے. حضرت عباس کے جیسا کوئی بہادر شجاع آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ حضرت عباس بھی میدان میں گئے تو ایک نیزے کے سہارے گئے، لیکن پھر بھی ایک نیزہ تو لے کر گئے. لیکن مجاہد اعظم شہزادے علی اصغر ہے جو میدان میں تو گئے ہیں لیکن کوئی ہتھیار لے کر نہیں گئے. ہر مولا کے جتنے صحابی تھے جنگ کے لیے گئے اور بہترین جنگ کی ہے. کئی اشقیاء کو واصل جہنم کیا ہے، لیکن ہر وار میں کچھ صحابی کچھ اشقیاء کو مارا. لیکن یہ شہزادے کا وار تھا کہ ایک وار کیا ہے اور لیکن ساری اشقیاء کو ایک وار میں تہس و نحس کر دیا. کیونکہ دیکھیے جہاں پر چوٹ لگتی ہے تو پھر آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. جب شہزادے نے سوکھی ہوئی زبان پھیری ہے تو تمام اشقیاء تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. جب دل پر چوٹ لگی ہے ایسے شجاع کو شہزادے علی اصغر کہتے. اور پھر صبر کا کیا عالم، ضبط کا کیا عالم ہے کہ دیکھیے جہاں حضرت اسماعیل کو جب زمین پر لٹایا گیا پیاس کی عالم میں، حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی ہے. جیسے ہی رگڑی ہے اللہ نے زمزم جاری کر دیا. لیکن آئے شہزادے کی کیا عظمت ہے دیکھیے، کیا صبر ہے دیکھیے. جلتی ہوئی کربلا کی زمین جس پر دانا گن جائے تو بھن جائے، ایسی زمین پر جب امام نے لٹایا ہے تو لیکن شہزادے نے اپنے پیر کو حرکت نہیں دی. آزادارو جب مدینے سے چلنے لگا قافلہ تو ایک مرتبہ شہزادی صغرا نے کہا کہ
بابا مجھے ایک بار علی اصغر کو دے دیجئے۔ شہزادے علی اصغر کو لیا، گود میں لیا، کچھ دیر نہ گزری، امام نے کہا کہ رباب لے لو علی اصغر کو۔ ماں آگے بڑھی، شہزادے علی اصغر نے ماں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بہن سے لپٹ گئے۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، یہی عمل تھا۔ لیکن ہاں آزادارو، امام حسین آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو ایک مرتبہ کچھ کان میں کہا ہے، کان میں کہنا تھا کہ امام کے بہن کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور امام سے لپٹ گئے۔ ہاں یہ معرفت رکھتے تھے، شعور کے ساتھ شہزادے علی اصغر کربلا میں آئے۔ اور ایک فضیلت اور یہ تھی شہزادے کی کہ دیکھیے ہر کسی کا نام لیا جائے، اگر علم کا نام لیا جائے، علمدار کی بات ہو تو آپ کے ذہن میں فوری حضرت عباس آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے مولائے کائنات بھی رہے ہیں، لیکن حضرت عباس کو علمدار کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں جھولے کی بات آتی ہے تو وہاں پر جھولے میں بھی مولائے کائنات نے اشدر کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن جھولا مولا سے منسوب نہیں ہوا ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین کے جھولے نے فطرس کو شفا دی ہے، لیکن جھولے کی بات نہیں ہے۔ لیکن شہزادے جہاں جھولا کہتے ہیں وہاں شہزادے کا نام آ جاتا ہے، کیونکہ اولاد سب نے عطا کی، لیکن 61 ہجری سے قیامت تک اگر اولاد اگر کوئی مانگتے ہیں تو وہ شہزادے کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، اور مایوسی نہیں ملتی، بلکہ ہر کسی کو اولاد دینے والے کو یقیناً وہ شہزادے کو شہزادے علی اصغر کہتے ہیں۔ ہاں یہ فضیلتوں کا حامل جب کربلا میں آیا ہے تو اس شان سے آئے شہزادے علی اصغر کہ لیکن پیاس کا یہ عالم تھا، کیونکہ 7ویں سے پانی بالکل بند ہو گیا تھا، بچے التش التش کہہ رہے تھے۔ ایسے میں شب عاشور یہ دیکھا گیا کہ خیمے میں شہزادی سکینہ فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ دیکھوں کہ میرے بھائی علی اصغر کا کیا عالم ہے، تو ایک مرتبہ جب خیمے میں گئی تو دیکھا کہ میری ماں شہزادے کو علی اصغر کو لے کے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے، اور اب جو جا کے دیکھا تو علی اصغر کبھی منہ کھولتے تھے، منہ بند کر لیتے تھے۔ یہ شب عاشور کی بات ہے۔ آزادارو، روز عاشور جب نمودار ہوا تو محمد شہید ہو گئے، قاسم جیتے جی پامال ہو گئے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، عباس کے شانے قلم ہو گئے، تو ایسے میں امام حسین نے صدا دی کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من یغیثنا۔ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، اب جو گئے تو کہا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ شب عاشور آپ نے سنا کہ شہزادہ خالی منہ کھولتا تھا، بند کر لیتا تھا، لیکن جب صدائے حسین بلند ہوئی تو لبیک کہتے ہوئے گرا دیا۔ امام حسین آئے، کہا لاؤ رباب ہمیں دو، تو ماں نے کہا کہ آقا میرا بچہ پہلی بار میدان کو جا رہا ہے، یہ کہتے ہوئے بالوں کو سوارا، نیا شلوکا پہنایا، ایک مرتبہ لا کے دیا، امام نے ابا کا دامن میں چھپا لیا۔ اب جو گئے تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے اشقیاء کہ قرآن لائے ہیں، اب جو ہوا کو ہٹایا تو دیکھا تو ایک ننھا سا پھول تھا جو چمک رہا تھا۔ ایسے میں امام نے کہا، بتانا تھا امام کو کہ مسلمان نہیں انسان بھی باقی نہیں تھے کربلا میں۔ کہا کہ یہ میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ایک بوند کافی ہے، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو عزادارو امام نے ایک مرتبہ زمین پر لٹا دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ حسین پانی لے گا؟
ایک مرتبہ لٹایا. ذرا سوچئے کہ کربلا کی زمین, جلتی ہوئی زمین, جہاں پر اتنی گرم تھی, ہائے علی اصغر, ایک مرتبہ جب جواب نہ آیا تو اٹھا لیا, کہا میرے لال تم حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت تمام کرو. تو شہزادے نے سوکھی ہوئی زبان, سوکھے ہونٹوں پر پھیری, ہازادارو اشقیاء رونے لگے. ملعون عمر سعد نے کہا اینا اینا حرملا یستا کلام الحسین. اس ملعون نے سرچوبہ تیر لیا, لیکن جب چلانا چاہتا تیر گر جاتا. عمر نے کہا کہ کیا ہو گیا حرملا؟ تو کہتا ہے کہ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو گلے پہ ایک پردے میں بیوی ہے جو اپنا گلا رکھ دیتی ہے. آزادارو, وہ وقت بھی آیا کہ اس ملعون نے تیر چلایا, شہزادے کے گلے سے ہوتا ہوا. تیر اتنا وزنی تھا, امام کے بازو میں پیوست ہوا, لیکن شہزادے نے اپنی گردن پھرائی, مسکرا دیا. یہ فتح کا اعلان تھا جیسے دادا نے کیا تھا, فزتو برب الکعبہ. شہزادے نے مسکرا کے کیا, لیکن ہائے حسین نے دیکھا کہ خون جا رہا ہے. ایک مرتبہ چلو میں لیا, آسمان بدلنا چاہا, آواز آئی پانی نہیں برسے گا. زمین بدلنا چاہا, اناج نہیں اگے گا. آج انسانیت کو, جو زندگی دینے والے کو علی اصغر کہتے ہیں, لیکن آزادارو جب چلنے لگے تو ایک خط آیا, ایک قاصد آیا, ایک قاصد آگے ایک خط دیتا ہے. اس میں لکھا تھا, یہ شہزادی صغرا کا خط تھا کہ بابا آپ مجھے بلا دیے بابا, اور لکھا تھا بابا میرے اصغر کو پیار کرنا. ہائے امام پر کیا گزر گئی. ایک مرتبہ کہا کہ بھائی گواہ رہنا, ایک مرتبہ آنکھوں کو چوما, لیکن آزادارو ہر کسی کے لاشے پر ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن شہزادے کے لیے کبھی آگے جاتے تھے, کبھی پیچھے آتے تھے. 7 مرتبہ یہ عمل کیا. اب جو خیمے میں آئے تو شہزادی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی, کہا بابا آپ اصغر کو پانی پلانا ہے. ایک مرتبہ دیکھا تو گلا خون میں تھڑا ہے, دوڑتی ہوئی گئی, ماں کو بلایا. روان نے دیکھا, کہا میرے لال کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ آزادارو پشت خیمہ میں آئے, حسین نے ذوالفقار سے خبر کھولی. ذوالفقار رونے لگی, مولا ہائے یہ کیا ہو گیا. لیکن آزادارو اب جو سپرد لحد کرنا چاہا تو ریتی بہت گرم تھی. حسین اتنا روئے, شہزادی اتنا روئی کہ قبر تر ہو گئی. لیکن یہ کچھ دیر تک تھا, لیکن جب حسین کا سر نوکے نیزہ پر چڑھا تو اس ملعون نے کہا ایک اور سر ہے جو چھوٹے بچے کو لائے تھے. ہائے ماں کے سامنے نیزے سے شہزادے کے لاشے کو نکالا. اب جو نکالا ماں دیکھتی رہی, خنجر چلتا رہا. ہائے ننھا سا سر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا. لعنت اللہ علی خامد العالمین.